حال ہی میں ختم ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آج صبح سویرے تمام 543 حلقوں کے نتائج کا اعلان کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 240 نشستیں حاصل کی، جو کہ واحد اکثریت کے لیے درکار 272 نشستوں سے کم ہے۔ بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کے کلیدی اتحادوں تیلگو دیشم پارٹی اور جنتا دل جے ڈی یو کی اہم حمایت کے ساتھ اکثریت حاصل کی، جس نے 28 نشستیں حاصل کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تیسری مدت کو یقینی بنایا۔ تاہم اپوزیشن انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس انڈیا بلاک 200 سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے باوجود اکثریت سے محروم رہے۔ بلاک اپنے اگلے اقدامات کی حکمت عملی بنانے کے لیے آج اجلاس کرے گا۔ ایک ڈرامائی موڈ میں انڈیا بلاک نے ان بادشاہ گروں کو زبردست پیشکشیں کی ہیں۔ نتیش کمار کو نائب وزیر اعظم کے عہدے کا وعدہ کیا گیا اور چندر بابو نائیڈو کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر آندھرا پردیش کو خصوصی درجہ دیا جائے وہ اطراف کو تبدیل کرتے ہیں۔ دونوں رہنما جو اپنے قومی عزائم کے لیے جانے جاتے ہیں، طاقت کا توازن برقرار رکھتے ہیں اور سیاسی منظرنامے کو مزید مشکوک بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اختیارات کا وزن کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں انڈیا بلاک نے بی جے پی کو پیچھے چھوڑ دیا، 80 میں سے 44 سیٹیں حاصل کی اور این ڈی اے کی تعداد کو 64 سے گھٹا کر 35 کر دیا۔ یہ تبدیلی بی جے پی کے روایتی ہندوتو بیان کے گھٹتے ہوئے اثر کو نمایاں کرتی ہے، جس میں ایودھیا اور مظفر نگر جیسے اہم حلقوں میں نمایاں نقصانات ہوئے ہیں۔ انڈیا بلاک کی ذات کی شناخت، روزگار اور ریزرویشن پر توجہ مذہبی موضوعات، راشن اور گورننس سے زیادہ زبردست ثابت ہوئی۔ کرناٹکا میں چیف منسٹر سدھارمیہ نے اعتراف کیا کہ کانگریس 15 سے 20 سیٹیں جیتنے میں ناکام رہی۔ 2019 میں اپنے ووٹ شیئر کو 31.88% سے بڑھا کر اس سال 45.34% کرنے کے باوجود کانگریس خاصی تعداد میں سیٹیں حاصل نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ووٹروں کی تعداد کم ہوئی۔ سینئر صحافی ناہید عطا اللہ نے نوٹ کیا کہ اس خراب کارکردگی سے سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ریاستی یونٹ کی قیادت میں ممکنہ تبدیلی، جس میں ڈی کے شیو کمار ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ کی نشست کے لیے اپنی سودے بازی کی طاقت کھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میسور کوڈگو سیٹ پر کانگریس امیدواروں کی شکست سدھارمیہ کے آبائی میدان خاص طور پر شرمناک تھی۔ اس کے برعکس کرناٹکا میں بی جے پی نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ شوبھا کرندلاجے 73 سالوں میں بنگلورو کی پہلی خاتون ایم پی بنی ہیں، جنہوں نے بنگلورو نارتھ سیٹ سے کامیابی حاصل کی۔ تیجسوی سوریا نے اپنی دوسری میعاد کو زبردست جیت حاصل کی اور پی سی موہن نے بنگلورو سینٹرل میں مسلسل چوتھی بار کامیابی حاصل کی۔ اختلاف نے جے ڈی ایس کی مہم کو نشان زد کیا کیونکہ سابق وزیر اعظم دیوے گوڑا کے پوتے اور موجودہ ہاسن ایم پی پرجول ریونا کو جنسی استحصال کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل کے باوجود انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر کانگریس امیدوار شرییس ایم پٹیل سے 42,549 ووٹوں سے ہار گئے۔ انتخابات میں ریاستی اسمبلیوں میں بھی نمایاں نتائج دیکھنے میں آئے۔ بی جے پی نے اوڈیشہ میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ نوین پٹنائک نے 24 سالہ دور کا خاتمہ کیا، جبکہ چندر بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی نے آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی کی وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو شکست دی۔ نشستوں کی تعداد میں کمی کے باوجود بی جے پی نے مدھیہ پردیش، اوڈیشہ اور گجرات جیسی ریاستوں میں مضبوط کارکردگی دکھائی، لیکن اسے اتر پردیش، مہاراشٹر، بہار اور مغربی بنگال میں دھچکے کا سامنا کرنا پڑا۔ کرناٹکا میں کانگریس نے اپنا ووٹ شیئر بہتر کیا، لیکن وہ اپنی سیٹ کی توقعات کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ چیف منسٹر سدھارمیہ نے اپنی پارٹی کی کمی کو تسلیم کیا۔ نمایاں جیتوں اور نقصانات میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جیت شامل ہے، جبکہ قابل ذکر شکستوں کا سامنا مرکزی وزراء اسمرتی ایرانی اور راجیو چندر شیکھر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ
عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو کرنا پڑا۔ عام آدمی پارٹی نے قومی سطح پر جدوجہد کی۔ پنجاب کے اسمبلی انتخابات میں حالیہ کامیابی کے باوجود صرف چند سیٹیں جیتیں۔ دہلی میں کانگریس کے ساتھ پارٹی کے اتحاد کے متوقع نتائج نہیں ملے۔ بی جے پی نے دارالحکومت کی تمام 7 سیٹوں پر کامیابیاں حاصل کی۔ انتخابات میں 15 مسلم امیدواروں نے لوک سبھا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جن میں ٹی ایم سی کے سابق کرکٹر یوسف پٹھان بھی شامل ہیں، جنہوں نے بہرامپور میں کانگریس کے تجربہ کار ادھیر رنجن چودھری کو شکست دی۔ مجموعی طور پر بی جے پی کے لیے اہم برتری کی پیشن گوئی کرنے والے ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوئے، کیونکہ پارٹی نے 300 سیٹوں کا ہنسا عبور نہیں کیا۔